السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو آمنو ایمان لاؤ۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو، کیونکہ ایمان کی کمزوری سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ لہذا سچا ایمان لاؤ۔ کس پر؟ باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتابی، اور کتاب پر۔ رسول سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کتاب سے مراد قرآن۔ الذی، وہ جو، نزل علی رسولہ، جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ والکتاب، اور وہ کتاب، اور یہاں کتاب کیا ہے؟ ال کیا ہے؟ کل کے معنوں میں ساری کتابیں، یعنی ساری کتاب، اور کتاب اسم جنس ہے جس میں ساری کتابیں شامل ہیں۔ اور ساری کتابیں الذی انزل من قبل، جو اس نے اس سے پہلے نازل کی۔ اور اگر ال خاص کے معنوں میں لیا جائے، ال کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، الاستغراق کا بھی ہوتا ہے، عہد ذہنی کا بھی ہوتا ہے، اور اگر یہاں ہم اس سے مراد خاص کتاب لیں، ال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے، معرفہ بناتا ہے نکرہ کو، تو اس سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری رائے کیا ہے کہ کتاب سے مراد ساری کتابیں ہیں، الذی انزل من قبل، جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، کیونکہ ہر رسول پر کتاب اتری۔ 4 تو بڑی کتابیں ہیں اور باقی صحف ہیں، صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ومن یکفر باللہ، اور جو اللہ کا انکار کرے گا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو دور کی گمراہی میں نکل گیا، وہ تو گمراہی میں بہت آگے چلا گیا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو ایمان کے 5 ارکان ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے تقدیر کے علاوہ۔ یہاں ایمان کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہ مانا جائے تو کیا ہوگا؟ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہے اللہ پر ایمان، کیونکہ اللہ کا انکار جو ہے، ومن یکفر باللہ، وہ انسان کو دین کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے۔ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے میں بتا چکی ہوں۔ اس کی ذات پر، یعنی اس کے وجود پر ایمان، اس کی صفات پر ایمان، اس کی ربوبیت اور الوہیت پر۔ یہ 4 چیزیں آپ کو انگلیوں پر یاد ہونی چاہیے، یعنی آپ کے ہر وقت ذہن میں حاضر ہونی چاہیے۔ جب بھی اللہ پر ایمان ہو تو 4 چیزیں سامنے ہوں۔ کون سی؟ ذات، صفات، ربوبیت اور الوہیت۔ ٹھیک ہے؟ ربوبیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہی رب ہے، وہی پالتا ہے، وہی رازق ہے، وہی سب دیتا ہے۔ اور الوہیت یعنی عبادت کے لائق وہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح ماننا اللہ کو کیا ہے؟ دراصل اللہ کو ماننا۔ اور اگر ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کیا، اس کی ذات کا یا کسی صفت کا، یا پھر اس کی ربوبیت یا الوہیت، یعنی میں مانتا ہوں اس کائنات کا کوئی خالق ہے لیکن عبادت کے لائق یہ میں نہیں مانتا، تو بھی کفر ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو من یکفر باللہ میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اللہ کا انکار، یعنی اللہ کی ذات یا صفات یا اس کی ربوبیت یا الوہیت میں سے کسی ایک چیز کا انکار کیا ہے؟ کفر۔ اس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے۔ فرشتے کتنے ہیں؟ بے شمار فرشتے ہیں، جن میں سب سے بڑے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جو قوی ہیں، جن کا قرآن پاک میں ذکر بھی آتا ہے، ذو مرۃ فاستویٰ، اور پھر وہو بالافق الاعلی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے اور وہ پورے افق پہ چھائے ہوئے تھے۔ وہو بالافق الاعلی، یعنی انتہائی قوت والے۔ ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی صفات قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ اور پھر اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے،
اور اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام. ایک بات ہے شاید آپ کو تھوڑی سی انوکھی لگے، اسرائیل علیہ السلام کا ذکر حدیث میں نہیں آتا، یعنی لفظ کے ساتھ. یعنی ملک الموت کا ذکر تو آتا ہے، ہم عام طور پر جو کہتے ہیں نا کہ اسرائیل ملک الموت ہے، تو یہ جو ریلیشن شپ ہے بہرحال. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جہنم کا داروغہ کون ہے، کیا نام ہے اس کا؟ بڑے بڑے فرشتوں کے نام آنے چاہیے نا، ایمان لانا ضروری ہے نا. مالک، اور جنت کا رضوان، اور منکر نکیر کہاں ہوں گے؟ قبر میں. اور کرامن کاتبین دائیں بائیں. جی، ان کے نام آپ کو بھی آنے چاہیے اور آپ کے بچوں کو بھی آنے چاہیے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، فرشتوں کے نام اپنے بچوں کو اسرائیل کی بات کے علاوہ، کہ گھر جا کے اب ایک اور نیا شوشہ آپ چھوڑ دیں تو وہ کہیں گے جی آپ تو فرشتوں کا انکار کرتے تھے. صرف نام کا فرق ہے، ملک الموت نام ہے اس کا، یعنی اسرائیل نام ثابت نہیں. میں اسرائیل کا انکار نہیں کر رہی، ملک الموت کا انکار نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، صرف نام میں اختلاف ہے اس کے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فرشتے جو ہیں وہ جنوں سے زیادہ طاقتور ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے. اور پھر یہ کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے فرما بردار ہیں، جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور کائنات کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے جو جو ان کو ذمہ داریاں دی ہیں وہ سب بھاگ کر ادا کرتے ہیں. یسبقونہ، یعنی فوراً سبقت کرتے ہیں، حکم ملتے ہی آگے بڑھتے ہیں. وکتبہ، اور اس کی کتابیں. کتابیں کتنی؟ جتنی بھی اس نے اتاری، اور خاص طور پر وہ 4 کتابیں. صرف 4 پر نہیں، سب رسولوں پر کتاب آئی ہے. یہ یاد رکھیے، رسول اور نبی کا فرق کیا ہے؟ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے، ہاں؟ اور سب رسولوں کا ذکر قرآن میں نہیں آتا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. کچھ رسولوں کا ہم نے آپ پر ذکر کیا ہے قرآن میں، اور کچھ کا ہم نے ذکر بھی نہیں کیا. ہم نہیں جانتے ان کے نام کیا تھے، لیکن ہم مانتے ہیں جو بھی اللہ نے رسول بنا کے بھیجے ہم ان سب کو مانتے ہیں، اور ان پر جو کتابیں آئیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے. والیوم الآخر، اور یوم آخرت. یوم آخرت کو یوم آخرت کیوں کہا گیا؟ اس کے بعد کوئی دن نہیں، وہ آخری دن ہے. ایک تو ہر انسان کا دنیا میں آخری دن ہوتا ہے نا، اور ایک اس دنیا کا آخری دن ہے، ٹھیک ہے. تو اس دنیا کا جو آخری دن ہے وہ مراد ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس زمین پلانٹ پر کئی مرحلے گزرے. ایک تھا مرحلۃ الجن، وہ کون سا تھا؟ جب اس زمین پر جن رہتے تھے انسانوں کے آنے سے پہلے. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ مرحلۃ الانسان یا مرحلۃ الحیات، جو ہم لوگوں کی زندگی کا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے. پھر مرحلۃ البرزخ، برزخ، ٹھیک ہے، وہ کون سا مرحلہ ہے؟ موت اور قیامت کے بیچ کا مرحلہ. اور پھر مرحلۃ الیوم الآخر ہے، آخری دن کا مرحلہ. یعنی یہ سٹیپس ہیں. تو والیوم الآخر یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ موت کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے، خواہ وہ قبر میں ہے، وہ برزخ میں ہے، وہ جہاں بھی ہے، علیین ہے، سجین ہے، جو کچھ بھی ہے، ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہیں جو کتاب اور سنت سے ثابت ہیں، ٹھیک. یہ ہوتا ہے یوم آخرت پر ایمان. فقد دل ضلالا بعیدا، جس کا یہ ایمان نہیں، جس نے ان چیزوں کا انکار کیا، وہ خوب بھٹک گیا. وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا بھی مومن مسلم کہے، لیکن وہ بھٹکا ہوا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی کہ ماننا اور نہ ماننا برابر نہیں. کیسے؟ پہلے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اور پھر کہا گیا ومن یکفر. تو کفر کس کے اپوزٹ ہے؟ ایمان کے. یعنی آپ ایک وقت میں 2 چیزیں نہیں کر سکتے، آپ مان بھی رہے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں، یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں، اور اگر آپ بیچ میں تو منافقت ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ؟ وہ تو پہلے ہی لائے ہوئے، ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا مراد ہے اس سے ایمان لاؤ؟ یعنی ایمان والے، ہم سب ایمان والے، یہ ہم سے خطاب ہو رہا ہے نا، مجھ سے آپ سب سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. شعوری ایمان، سوچا سمجھا ایمان، ہوش حواس والا ایمان، صرف وراثتی اور نسلی ایمان نہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. یہی ہوتا ہے نا عام طور پر. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نسلی مسلمان ہیں. تو سارے نسلی مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ شعوری مسلمان بننا ہے. شعوری مسلمان جیتا جاگتا مسلمان ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، سوچ سمجھ کر. مثلاً اب میں پھر ایک راؤنڈ لوں گی ان ساری چیزوں کا. اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟
کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت دل میں رکھے، اللہ ہی سے ڈرے، اسی پر اعتماد، توکل اور یقین ہو اس کا. سب سے بڑھ کر انسان کا اعتماد کس پر؟ اللہ پر ہو. رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کچھ رسول لائے ہیں حق ہے، جس چیز کے ساتھ وہ بھیجے گئے وہ درست ہے، اور میرے لیے اسی میں رہنمائی ہے، میرے لیے اسی میں رہنمائی، اور کسی اور رہنمائی کو رسول کی رہنمائی کے اوپر نہ کرے. یہ اہم چیز ہے. ہم سب رسول کو مانتے ہیں، لیکن کس طرح کا ماننا مطلوب ہے کہ رسول کی رہنمائی سے آگے کسی اور رہنمائی کو نہ سمجھے. مثلا کسی کو کوئی حدیث سنائے تو وہ کہے مجھے اس سے بھی زیادہ اچھی بات پتا ہے جو میں نے فلاں کا کوٹ پڑھا تھا، اس نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں کہا. یہ انداز کیا ہے؟ یہ ایمان کے خلاف ہے. ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ سب سے بہترین رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، اور اصل بہترین طریقہ سنت کا طریقہ ہے، اس سے آگے کوئی رہنمائی نہیں. یہ ہے رسول پر ایمان لاؤ. پھر کتاب پر ایمان لاؤ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری سوچ اور جذبات اس کتابیں ہوں. کیا مطلب؟ قرآن کے سامنے اپنی عقل جھکا دے، قرآن کے سامنے اپنے جذبات اور مفادات کو نیچے کر دے. ویسے قرآن ایک چیز کہتا ہے اور ہم کچھ اور چاہتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ ماننا ہے قرآن کو؟ ہاں مانتے تو ہیں، لیکن ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اس حکم کو مانیں. یہ کیا بات ہوئی؟ فرشتوں کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں چوکیدار، میرے چوکیدار ساتھ ہیں، گارڈ ساتھ ہیں، ایک ایک چیز کا حساب کر رہے ہیں، کہیں بھی تنہا نہیں ہوں. اور آخرت کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو آیت ہے نا معمولی نہیں ہے. ہم سب کو شعوری ایمان کا مطلب پتا ہونا چاہیے، یا نہیں؟ یہ تھک کے شعور سویا ہوا اس وقت. ہاں پتا ہونا چاہیے. آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا. ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ اس کا ہماری دنیا میں کیا فائدہ ہوگا. اگر میں یہ فیصلہ کر لوں، لیکن ہر وقت ہم تو کوئی نہ کوئی فیصلہ کر ہی رہے ہوتے ہیں نا. یہاں بیٹھنے کا بھی آپ نے فیصلہ کیا اور آپ باہر نکلنے کا بھی کر سکتے ہیں اس وقت. تو کیوں بیٹھے میں؟ کیا سوچ کے؟ کیا سوچ ہونی چاہیے اس کے پیچھے کہ یہاں آنے کا میری آخرت کو کیا فائدہ ہے، دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں. اور صرف وہ تو پھر آپ کہیں گے جو قرآن پڑھنا ہے تو ہم آخرت کے لیے پڑھیں. نہیں، ایون دنیا کے کاموں میں بھی جب آپ کوئی کام کریں تو یہ ضرور سوچیں اس کا میری آخرت کو کیا فائدہ ہوگا، یہ کام میری آخرت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. جو شخص یہ سوچ کے کوئی بھی کام کرے گا وہ نہیں ناکام ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس کی ساری تیاری، اس کی ساری کوششیں ہیں ہی کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. یہ ہے آخرت پر ایمان، کہ وہ انسان سمجھے کہ وہاں بدلے کا دن ہے. اب دیکھیں نا کتنے ہی کام ایسے نا جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. کوئی چیز مل جائے ہم خوش ہوتے ہیں، کوئی کام ہماری مرضی کا ہو جائے تو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. وقتی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم کبھی اپنی انا کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے جذبات کو، کبھی اپنے خیالات کو، کبھی اپنی سوچوں کو. ہم اس وقت بڑے کنٹینٹ ہوتے ہیں جب دنیا ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے آگے بہت بڑا امتحان ہے، وہاں کیا بنے گا. تو عقل مند وہ نہیں ہوتا جو یہاں کے فائدوں کو سامنے رکھ رکھ کے خوش ہو. آج تو یہ دن میری مرضی کا گزرا لہٰذا میں بڑا خوش ہوں. نہیں، مومن کی اصل خوشی اس کے آخری انجام کی خوشی ہے. جو وہاں کامیاب ہے وہ اصل کامیاب ہے. کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کو چیٹ کر کے، کسی کا حق مار کے اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں. اور تقدیر کا یہاں ذکر نہیں، آگے آیات میں انشاءاللہ ذکر ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ یہ ہے اصل مومن. اور جو ان کا انکار کرے ایسا ایمان نہ ہو جس کا فقط دل ضلالا بعیدا، وہ اصل میں تو انتہائی بھٹکا ہوا انسان ہے، انتہائی گمراہ ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا مومن متقی سمجھے. جو شعوری ایمان نہ رکھے وہ کیا ہے؟ بھٹکا ہوا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے. اشارہ ہے کس کی طرف؟ منافقین کی طرف. 2 دفعہ ایمان کا ذکر ہے ان کے، اور 3 دفعہ کفر کا، اور آخری مرتبہ کیا ہے؟ کفر. اور کفر میں زیادتی. سب سے پہلے ایمان لائے، پھر اس سے پھر گئے، تقاضے پورے نہیں کیے، پھر کوئی فائدہ دیکھا پھر ایمان کی طرف پلٹ آئے، پھر جب مشکل لگی کوئی بات پھر چھوڑ گئے.
پھر کفر کی طرف چلے گئے، اور پھر بالآخر کفر ہی کی طرف رہ گئے، کفر ہی میں آگے بڑھتے چلے گئے، کفر ہی میں زیادتی اختیار کی. ایسے لوگ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، کہ ان کو معاف کرے، ایسے لوگوں کی پھر بخشش نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کو رہنمائی دیتا ہے وہ رستے کی، یعنی سیدھے رستے کی، نیکی کے رستے کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کے بعد کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص پھر دوبارہ پھر جاتا، پلٹ جاتا ہے اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے خلاف ایک حجت دے دیتا ہے. ہاں پھر توبہ کرے تو بھی توبہ قبول ہو جاتی. ہاں اگر کوئی ایمان کی طرف آنے کے بعد کفر کی طرف پلٹا اور پھر اسی کے اندر ہی ترقی کر گیا تو ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کو کبھی ہدایت نصیب ہوتی. اور یہ اصول آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی برکت سے ایک اور نیکی کا دروازہ کھلتا ہے. نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے اور گناہ کا دروازہ کھلتا ہے. اور گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہ میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بالآخر وہ اس آخری انجام کو جا پہنچتا ہے. تو گویا خلاصہ کیا ہوا کہ کفر میں زیادتی یا کفر میں ترقی انسان کے لیے مغفرت اور ہدایت دونوں چیزوں کا دروازہ بند کر دیتی ہے. کفر کی وجہ سے نہ انسان کو پھر ہدایت ملتی ہے اور نہ ہی مغفرت، نہ ہی بخشش. دنیا میں ہدایت نہیں اور آخرت میں بخشش نہیں. کیا ہے پھر؟ بشر المنافقین. اب پچھلی آیت میں منافق کا لفظ نہیں آیا، یہاں پر بشر المنافقین. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ طرز عمل دراصل منافقین کا تھا. منافقین کو بشارت دے دو، کس بات کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے کیا ہے؟ عذابًا علیما، دردناک عذاب. دردناک عذاب تو ایک بیڈ نیوز ہے، تو اس کے لیے بشارت کا لفظ کیوں آیا؟ خوشخبری کیوں؟ دو وجوہات. نمبر 1 طنز کے طور پر. نمبر 2 عربی زبان میں بشارت کا لفظ خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، لیکن شرط یہ ہے کہ اس خبر کا اثر چہرے پر آ جائے. بشارت وہ خبر جس کا اثر آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جائے. بشارت کا لفظ کس سے ہے؟ بشر سے. بشر کو بشر کیوں کہتے ہیں؟ سکن کی وجہ سے. تو ایسی خبر جو آپ کی سکن کو، کھال کو متاثر کر دے. اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ کی کھال اگر متاثر ہو بھی، زیادہ تک رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پتہ چلتا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ غم ہے یا خوشی ہے، یہ کیا ہے. عموماً خوف سے تھوڑا سا انسان کانشیس ہوتا ہے. تو اس خبر کا اثر نمایاں کہاں نظر آتا ہے؟ چہرے پر. یعنی چہرہ عکاس ہے، چہرہ آئینہ ہے انسانوں کا. جو دل میں ہوتا ہے وہ چہرے پہ آ جاتا ہے. خوشی کے اثرات بھی کہاں دکھائی دیتے ہیں؟ چہرے پہ. غم کے بھی چہرے پہ، درد کے بھی چہرے پہ. لہذا ہر وہ خبر جس کا اثر چہرے پر دکھائی دے اسے کیا کہتے ہیں؟ بشارت. تو بشر المنافقین، اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ خبر دینے کا. خبر دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک کہاں پر؟ جہنم میں. اچھا، بشر کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس سے خطاب ہے بشر کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو اطلاع دے دیں، آپ ان کو خبر دے دیں، ان کو خبر پہنچا دیں، ان کو ان کا انجام بتا دیں. اور اس کے بعد باقی لوگوں کے لیے بھی جو قرآن کے ذریعے لوگوں کو رہنمائی فراہم کریں، ان کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ یہ خبر پہنچا دیں کہ منافقت کا انجام برا ہے. یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے، یہ خبر عام ہونی چاہیے. کیا؟ کہ منافقت کا انجام برا ہے. تو یہاں بشر بمانا خبر دینا اور اطلاع دینا. یہ خبر دینا کیوں ضروری ہے؟ وائی؟ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا بری خبریں نہ سنایا کرو، بری خبر نہیں سنانی چاہیے.
لیکن یہاں کہا جا رہا ہے بری خبر سناؤ تاکہ وہ عبرت پکڑے، تاکہ وہ ہوش میں آئے. دیکھیے دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان کسی کو کسی چیز کے برے انجام سے خبردار کرتا ہے کہ دیکھو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اگر تم نے ریڈ لائٹ پہ نہیں روکی گاڑی تو تمہیں ٹکٹ مل جائے گا یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو یہ اطلاع ڈرائیور کو دی گئی تو اس نے کیا کیا، اسپیڈ بھی اپنے حساب میں رکھی اور ریڈ لائٹ پہ بھی روکا اور سارے قوانین کی پابندی کی کہ قوانین کی خلاف ورزی نقصان دہ، اس سے جرمانہ ہوتا ہے یا اس سے ہلاکت ہوتی. یہاں اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اطلاع دے دو کہ انجام اچھا نہیں ہوگا، تاکہ وہ کیا کریں، باز آئیں، رک جائیں، منافقت چھوڑ دیں. کون ہے یہ منافق؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یتخذون، جو بنا لیتے ہیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، اولیاء، دوست، مددگار. اب یہاں منافق کی ڈیفینیشن دیکھیے، کون ہے منافق یا منافقت کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ یہ وہ منافق ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. کیوں ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ منافق کافروں کو دوست کیوں بنا کے رکھتے تھے، کافروں کو خوش کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ ان سے فائدے حاصل کر سکیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ منافقت ظاہر ہوئی کب؟ جنگ بدر کے بعد. جنگ بدر میں کیا تھا؟ مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی، فتح حاصل ہوئی تھی، مال غنیمت ملا تھا. تو وہ لوگ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دیکھا بھئی مسلمان تو فوراً آتے ہی یہاں کامیاب ہو گئے ہیں، ضرور اس میں کوئی فائدہ ہے، مسلمان بننے میں بہت مال ہاتھ آئے گا، لہذا کیا کرو، مسلمان بن جاؤ، اپنے آپ کو مسلمان شو کرو تاکہ تم مسلمانوں سے فائدہ حاصل کر سکو. جب جب یہ کامیاب ہوں گے تو تمہارا بھی ساتھ حصہ لگ جائے گا. اگلے سال کیا ہوا؟ شکست ہو گئی. اب کیا تھا؟ اب انہیں یہ خیال آیا مفاد پرستوں کو کہ یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہی جیتیں گے، اس لیے ہمیں دوسروں سے بھی اپنے تعلقات بہت اچھے رکھنے چاہیے تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اور جدھر پلہ بھاری ہوگا ہم ادھر ہی لڑک جائیں گے. تو منافقت کب جنم لیتی ہے؟ جب انسان کے اندر مفاد پرستی آتی. گویا دوسرے لفظوں میں مفاد پرستی، مصلحت پرستی منافقت کی جڑ ہے یا منافقت کو جنم دیتی ہے. تو یہ وہ منافق ہیں جن کو جہنم کی بشارت دی جا رہی ہے، جو کافروں کو دوست بناتے ہیں ان سے فائدے اٹھانے کے لیے، حالانکہ نہ وہ ان کے دوست ہیں اور نہ ہی ان کے دوست ہیں، وہ کسی کے بھی نہیں ہیں. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ نفق سے. نفق کس کو کہتے ہیں؟ سرنگ. کسی نے چوہے کا بل دیکھا ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ چوہے کا گھر جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے بعض اوقات دو سے زائد بھی دروازے ہوتے ہیں، یعنی میز کی طرح. میز معلوم ہے، زگ زیگ قسم کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہو تو عموماً جو ٹیسٹ کرواتے ہیں یعنی میز پر، تو وہ چوہوں سے ہی کرواتے ہیں نا، کہ ان کی ہیبٹس وغیرہ دیکھنے کے لیے. تو میز کو اپنے ذہن میں رکھ لیجیے. تو یہ لائف کیا ہے ہماری؟ ایک طرح سے ایک میز ہے نا. زندگی جو ہے وہ ایک امتحان ہے. آپ ایک راستے پہ جاتے ہیں، وہاں مشکل آ جاتی ہے، آپ اس کو چھوڑتے ہیں، ادھر مڑتے ہیں، ادھر آ جاتی ہے، ادھر ہر طرف تو قربانی ہے، ہر جگہ تو صبر ہے. تو جو مفاد کا بندہ ہوتا ہے وہ صبر نہیں کر سکتا، اس کو صرف مفاد سے دلچسپی ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رخ بدلتا رہتا ہے، جدھر فائدہ ہوتا ہے وہ ادھر ہی لڑک جاتا ہے. تو اس نے اپنے چور دروازے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، منافق نے چور دروازے بنائے ہوئے، اور وہ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے ادھر سے خطرہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بل کھا کے کسی اور دروازے سے نکل جاتا ہے. یعنی اس نے اپنے ایگزٹ رکھے ہوئے ہیں. قربانی میں نے کرنی کوئی نہیں، نقصان میں نے دین کے لیے اٹھانا کوئی نہیں. لہٰذا جہاں دین مجھ سے کسی چیز کا تقاضا کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ اپنا پہلے سے انتظام کر کے رکھوں گا. تو ان کی یہ کافروں سے دوستی کی وجہ کیا تھی؟ ان سے تعلقات مضبوط رکھنے کی اور ان کو خوش رکھنے کی وجہ دراصل یہ تھی، یعنی مدینہ میں، کہ وہ
اپنا الو ہر جگہ سیدھا رکھنا چاہتے تھے، صرف دنیا کے فائدے. وہ کسی کو بھی ناراض نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، یہ لوگ ان کے پاس عزت لینے جاتے ہیں، یہ ان سے عزت چاہتے ہیں، ان کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہیں. کسی سے عزت کا طلبگار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی نظر میں جچنا، ایسے کام کرنا جس سے آپ ان کو خوش رکھے، تبھی وہ آپ کی عزت کریں گے نا. اگر آپ کسی سے عزت کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس سے لڑائی کرنی. کسی سے لڑ کے یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کر کے یا بد اخلاقی کر کے آپ اپنی عزت بنا سکتے نہیں. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ دوستی کرنی پڑتی ہے. فرمایا کہ یہ کافروں سے دوستی کس لیے کرنا چاہتے ہیں اور دوستی کیسے کر رہے ہیں؟ ان کی نظروں میں اپنا مقام اور ان کی نظروں میں اپنا آپ بالکل صحیح رکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ان سے فائدے حاصل کرنے ہیں، لہذا ان کی نظروں میں یہ بالکل جچنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے. یہ جن سے لینے جاتے ہیں وہاں تو عزت ہے ہی نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاریخ میں غداروں کو کبھی بھی عزت نہیں ملی. یہ ملی ہے؟ ان کی کون عزت کرتا ہے؟ نہ ادھر کے لوگ نہ ادھر کے لوگ. غداروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی کبھی بھی. سب کو پتا ہوتا ہے یہ دھوکے باز لوگ ہیں، اور جو اپنوں کا نہیں وہ ہمارا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اگر انہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا اور پس پردہ، جیسے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ان کو راضی رکھتے تھے. ان کو نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو منافق جو ہے وہ ہر ایک کو دھوکے میں رکھتا ہے. اچھا، اب بات یہ تھی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر وہاں جا کے کیوں عزت چاہتے؟ تو عزت کا لفظ جو ہے نا، یہ صرف آنر کے معنوں میں نہیں ہے. عربی زبان میں عزت کا لفظ جو ہے یہ بہت وسیع ہے. غلبے کے معنوں میں بھی آتا ہے. کیا معنی عزت کا؟ غلبہ، قہر، قدرت، امتناع. تو یہ ان کے پاس اپنی ویلیو بناتے ہیں یا ان کے ہاں اپنا مقام بناتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے، غالب تو اللہ ہے، قدرت تو ساری اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ حقیقت ہے، جو شخص اللہ کے سوا دوسروں کی نظروں میں اپنا مقام بنانا چاہے وہ ہمیشہ ذلیل ہو کے رہتا ہے. یہ یاد رکھیے، کیونکہ عزت ساری اللہ کے پاس ہے. جب کوئی شخص اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی کے کام کر کے لوگوں کی نظروں میں عزت بناتا ہے، وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے. اور اکثر لوگ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ بندوں کو خوش کرنے کے لیے، یا نہیں؟ بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم بندوں کو ناراض نہیں کر سکتے. کیا کریں، آخر دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم اس کو بھی ناراض نہیں کر سکتے، اس کو نہیں. میرے نماز پڑھنے پہ یہ ناراض ہے، میرا پردہ کرنے پہ وہ ناراض ہے، میرے حلال کام پہ یہ ناراض ہے، میرے فلاں پہ وہ ناراض ہے. لہٰذا ہم ساری اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں محض لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوتے، کیونکہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں نا. یہ ہماری سب سے بڑی حماقت ہے کہ ہم عزت اور غلبہ اور فائدہ بندوں کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں، جبکہ بندے خود محتاج ہیں، کمزور ہیں. یہ بہت بڑی بھول ہے انسان کی، ناسمجھی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ کائنات کے مالک اور خالق کی نظر میں میرا کیا مقام ہے، کیا ویلیو ہے میری، وہاں کیا قدردانی ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی تاریخ پتہ ہو اور مدینے کے حالات آپ کو معلوم ہو کہ جب مسلمان مدینہ گئے تھے تو ایک تو مہاجرین کا بوجھ پڑا تھا انصار پر، معاشیات ختم ہوئی، پھر ہر سال کی جنگ نے رئی سئی کسر بھی پوری کر دی. تو مسلمان دنیاوی لحاظ سے، مادی لحاظ سے کیا تھے؟ کمزور تھے. مالدار کون تھے؟ دوسرا گروہ. اب جو لوگ اسلام کی صرف فتح دیکھ کے، جنگوں کے مال غنیمت دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے، یا اسلام کی ابھرتی ہوئی قوت کو دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے، اور اس سے آگے اللہ کی ہستی اور اللہ کی بڑائی اور اللہ پر ایمان ان کے اندر اس درجے کا نہیں تھا، تو اس کا نتیجہ یا اس کا نقصان کیا ہوا کہ وہ کہیں کے بھی نہ رہے. انہوں نے دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا چاہا جبکہ وہ دونوں طرف سے محروم رہے. ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور وہ کیا کہ اصل کامیابی ایمان کے ساتھ ہے.
اصل عزت اللہ کے پاس ہے. اللہ کی نافرمانی میں کوئی عزت نہیں. اگر اللہ کو ناراض کر کے آپ بندوں کو راضی کرنے پہ تلے ہوئے تو بندے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. پیچھے آپ دیکھیں نا جب انصاف کی بات ہوئی تو عموماً ظلم کب ہوتا ہے؟ جب بعض اوقات بندہ بندوں کو راضی کرنے نکل جاتا ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ شرطیں لگاتے ہیں اگر تم اس سے ملے تو پھر مجھ سے نہیں ملنا، اگر تم نے اس سے دوستی رکھی تو پھر میرے ساتھ نہیں رکھنا. تو اس میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، انسانوں کا فیور لینے کے لیے، انسانوں کی نظر میں اپنی اہمیت بنانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کے کام شروع کر دیتا ہے، دوسروں کے حق پر ظلم کرتا ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. پھر فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، حالانکہ تحقیق تم پر کتاب میں نازل کر دیا گیا. کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے یہاں؟ قرآن. قرآن میں یہ حکم آ چکا ہے کیا؟ ان یہ کہ اذا سمعتم جب سنو تم آیات اللہ اللہ کی آیات کو یکفر بہا کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم تو نہ تم بیٹھو ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ جو کفر کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. حتی یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہوں. خوض کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی میں اترنا، گزرنا، راستہ بنانا. یہاں تک کہ وہ مشغول ہوں. جب آپ پانی میں اترتے ہیں تو پھر آپ کیا ہوتے ہیں؟ چاروں طرف پانی ہوتا ہے نا، آپ اس سے الگ ہو کے نہیں چل سکتے، مشغول ہو جاتے ہیں اس میں. جو لوگ سوئمنگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پانی میں اتر کر آپ پانی سے بے خبر نہیں ہو سکتے، پھر پانی کے اندر ہی آپ مشغول ہوتے ہیں. تو یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث کسی بات میں غیری ہی اس کے علاوہ، اس کے سوا. کس بات کے علاوہ؟ کفر اور مذاق کے علاوہ. اگر تم وہیں بیٹھے رہے تو انکم اذن مثلہم بے شک تم تب انہی جیسے ہو. کن جیسے؟ جو مذاق اڑا رہے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جامع المنافقین جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو. کہاں؟ فی جہنم جہنم میں، جمیعاً سب کے سب کو وہیں اکٹھا کرے گا. یعنی کافروں اور منافقوں کا انجام ایک جیسا ہوگا. پچھلی آیت سے اس کا کیا لنک بنتا ہے؟ پچھلی آیت میں منافقوں کے ایک طرز عمل کی بات ہوئی تھی کہ وہ کافروں سے بڑی دوستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ تمہیں بنا کیا گیا تھا کہ جہاں اللہ کی آیات کا انکار ہو وہاں نہ بیٹھو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس سے آپ دوستی کریں گے پھر آپ کو اسے خوش رکھنا پڑے گا. جب آپ اسے خوش رکھیں گے تو پھر آپ کو اس کی ہر طرح کی باتیں ماننی پڑیں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کسی کی بات نہ مانیں اور پھر آپ اس کو خوش بھی رکھیں، یہ نہیں ہوتا. اب آپ اس کو امیجن کریں ذرا کہ منافق دوستی کر رہے ہیں اسلام کے دشمنوں سے، ان کے پاس جاتے ہیں. اسلام کے دشمنوں کی محفلوں میں کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلام کا انکار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جب آپ کسی کی دوستی کا دم بھر رہے ہیں اور آپ اس کی مجلس میں بیٹھے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ چپ ہو کے بیٹھے رہیں گے؟ اگر آپ کسی مجلس میں جا کے گمسم بیٹھ جائیں تو وہ آپ کو دوست نہیں سمجھیں گے. دوست اس وقت سمجھیں گے جب آپ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ کفر کی باتیں کر رہے ہیں، یا تو آپ خاموش ہیں یا پھر آپ بھی ساتھ مل گئے. اب اگر کوئی اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے یا انکار کر رہا ہے اور آپ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ ان کے ساتھ ہیں. اور اگر آپ نہ بھی نہیں کر رہے اور خاموش بیٹھے تو بھی کیا کہا گیا؟ تب بھی ان کے ساتھ ہیں. صرف خاموش بیٹھنا بھی وہاں کیا ہے؟ انہی میں سے ہونا. تو یہاں کہا گیا کہ تمہیں تو منع کیا گیا تھا کتاب میں کہ جہاں اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہو، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسے لوگوں کے بیچ میں بھی نہ بیٹھو، اس محفل کو چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو اس محفل کو؟ ورنہ تم انہی جیسے شمار ہوگے. تو جو جس قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، وہ انہی میں شمار ہوتا ہے. لیکن یہ چھوڑنا وقتی ہوگا. ہاں اگر وہ کوئی اور باتیں کرے تو پھر بیٹھ سکتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے. اگر کوئی شخص غلط بات کر رہا ہے تو اس کا ساتھ نہیں دینا، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے بہن بھائی ہو، کوئی بھی ہو. اور اگر کوئی درست بات کر رہا ہے تو خواہ وہ کوئی
نان مسلم ہو، کافر ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، وہ اچھوت نہیں ہے، ان سے تعلق منع نہیں کیا جا رہا. کیا باؤنڈری لائن ہے، کیا حد ہے، کیا نہیں کر سکتے. اپنے دین کا مذاق نہیں اڑا سکتے، یا مذاق اڑاتا وہ دیکھ نہیں سکتے. اب دیکھیے کہ کسی آپ ایسی مجلس میں، سوچ لیجئے کوئی بھی ایسی مجلس ہے جہاں لوگ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں بیٹھ کے، اور بعض اوقات اسلام کا مذاق بحیثیت اسلام نہیں، مولوی کا لفظ بول کے یا کوئی اور صوفی کا یا معلوم نہیں کس کس کا، اس طرح کی باتیں کر کے مذاق اڑاتے ہیں نا. اب جہاں اسلام کی یا قرآن کی یا دین والوں کی کوئی ایسی باتیں کی جا رہی ہوں تو اس میں ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بحث کریں ان سے کہ نہیں یہ غلط ہے. اب کوئی بھی بحث سننے کو تیار نہیں ہوتا اس وقت. ایک مجلس میں جہاں مزے لے لے کر کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں آپ اس کو روک نہیں سکتے. اگر روکیں گے تو کیا ہوگا؟ سنے گا نہیں کوئی. اور اگر آپ اتنے لاؤڈ ہیں کہ سنوا رہے ہیں تو ضرور لڑائی فساد ہوگی. دوسری صورت کیا ہے؟ خاموش بیٹھے رہیں. خاموشی کیا، نیم رضا کہ ہم بھی راضی ہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، وہ بھی آپ اسی میں شامل ہوگے. تیسری آپشن کیا کہ وہاں سے اٹھ جائیں. تو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں یہ ہو رہا ہو نہ وہاں لڑو، نہ بحثیں کرو، اور نہ ہی وہاں چپ بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ، بائیکاٹ کر دو. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو تم بری ذمہ ہوگے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں اس مذاق میں. دوسرے ان کو پتا چلے گا کہ وہ غلط کر رہے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں نا، صرف بائیکاٹ کر کے آپ کسی چیز کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ غلطی بتا سکتے ہیں دوسرے کی کہ میں بری ذمہ ہوں، میں اس میں ساتھ نہیں ہوں. اور صاف صاف کہا گیا انکم اذا مثلہم، اگر بیٹھے رہے تو تم انہی میں شمار ہو گئے، اور اگر خدا نخواستہ اس حال میں موت آ گئی تو اٹھائے بھی انہی میں سے جاؤ گے. پھر اب اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کی آیات کا انکار کب ہوتا ہے یا مذاق کب اڑایا جاتا ہے. دیکھیے کفر کی ایک وجہ تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ انا پرستی ہوتی ہے، اور بعض اوقات لا علمی بھی ہوتی ہے. اور منافقین کو پیچھے کیا کہا گیا؟ الا انہم هم السفہاء، حماقت. اور سفاہت جو ہوتی ہے، حماقت ہوتی ہے، اس کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں، بہت دفعہ کہہ چکی ہوں، کم عقلی اور کم علمی. بے وقوفی کی دو وجوہات، کم علمی اور کم عقلی. تو یہ جو منافق تھے یہ کم عقل بھی تھے اور کم علم بھی تھے، لہٰذا یہ مومنوں کو چھوڑ کر دوسری طرف جا کے دوستی کرتے تھے، اور ان کی مجلسوں میں کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اسلام کا مذاق اڑاتے. اور جو اڑانے والے تھے ان کی نفسیات کیا تھی؟ اب دیکھیے کہ حق جو ہے نا وہ اسٹیبلشڈ ہے. حق کیا ہے؟ اسٹیبلشڈ. کیا مطلب ہے اس کا؟ حق حقیقت ہے، حق ثابت ہے، حق سچائی ہے. دنیا میں جتنی بھی سچائیاں ہیں نا ان کو کوئی بھی دلیل سے نہیں کاٹ سکتا، یہ یاد رکھیے. ان کی کاٹ میں کوئی دلیل نہیں آ سکتی. یعنی سچائی اتنی واضح ہے کہ کوئی شخص دلیل سے نہیں اس کو رد کر سکتا. سمجھ آ رہی نا؟ اب جب آپ کسی چیز کو دلیل سے نہ کاٹ سکے تو پھر آپ کا دوسرا ریاکشن کیا ہوگا؟ مذاق سے اس کو بے وزن کریں. مذاق سے بے وزن کریں. بے وزن کا کیا مطلب؟ ہلکا کر دیں اس کو، اس کی کوئی امپورٹنس نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہ ہو. تو مذاق اڑانے والے کی اصل نفسیات یہ ہوتی ہے، کون کس کا مذاق اڑاتا ہے، کب؟ جب آپ دوسرے کو کمتر ثابت کرنا چاہتے ہیں، جب آپ دوسرے کو چھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس چھوٹا ثابت کرنے کی کوئی دلیل ہے کوئی نہیں، تو آپ احمقانہ ہتھ کنڈوں پہ اتر آتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کا مذاق اڑا کے اس کو بدنام کرو. تو یہاں پر پھر پیچھے وہی تکبر ہے نا، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دین کو اور دین والوں کو حقیر سمجھنا، ان پہ یا ان کے منہ پہ ہنسنا، یا پیٹھ پیچھے بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں ان کا مذاق اڑانا. یہ منافقین کا طرز عمل ہوتا ہے. منافقین اپنی مجلسوں میں مخلص سچے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے نا، جنگ تبوک پر یہ جب گئے تھے، کچھ تو گئے ہی نہیں تھے، اور جو گئے بھی تھے تو راستے میں جہاں موقع ملتا تھا الگ مجلسیں جما کے صحابہ کرام کا اور مخلص مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، ہر موقع پر ہنستے تھے مسلمانوں پر، ان کی قربانیاں دیکھ کر، ان کا اخلاص دیکھ کر، ان کی سادگی دیکھ کر کہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو کیا پتا.
یہ بڑے سادے لوگ ہیں. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اہل ایمان کو کہ تم ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو. کیوں نہ دوستی کرو؟ آگے پھر آئے گی یہی آیت کہ ایسے لوگوں سے مت دوستی کرو. کیوں؟ وجہ بتائیے. صحبت کا اثر ہوتا ہے. ایک بات آپ یاد رکھیے کہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھنا جہاں یہ سب کام ہو رہے ہوں، دیکھیے کہ صرف مذاق نہ اڑایا جائے بلکہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پہ شراب رکھی ہوئی ہو، وہ اس ٹیبل پہ نہ کھانا کھائے جہاں شراب سرو کی جا رہی ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ کسی کی پارٹی میں گئے ہیں، وہاں شراب سرو کی جا رہی ہے، تو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے کیا لازم ہے کہ وہاں نہ بیٹھے، وہاں کھانا نہ کھائے. اچھا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں مذاق تو نہیں اڑایا جا رہا لیکن اللہ کے حکم کا انکار کیا جا رہا ہے. تو جس مجلس میں اللہ کے حکم کا انکار ہو وہاں بیٹھنا بھی منع کیا جا رہا ہے یہاں. تو جب ان مجلسوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو کسی مسلمان کے پاس کیا گنجائش ہے کہ وہاں جا کے دوستی کرے اور وہاں پر پھر اتنی طویل مجلسیں کرے؟ تو لازماً وہ انہی میں شامل ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ اس آیت سے یہ بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے کان، آنکھ، دل کا بھی حساب ہونا ہے. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آپ ایک مجلس میں بیٹھے، آپ کچھ نہیں کر رہے، صرف چپ بیٹھے. دو غلط کام کریں، آپ چپ بیٹھے، یا تو روکیں یا پھر اٹھ جائیں وہاں سے. چپ بیٹھنا بھی قابل مواخذہ ہے. پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے آپ کے سامنے کسی پر، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ چپ بیٹھے، تو یہ بھی قابل مواخذہ ہے. پکڑ. آپ کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے، آپ صرف دیکھ رہے ہیں تو اس دیکھنے پہ پکڑ ہے آپ کی. آپ صرف سن رہے ہیں تو اس سننے پہ پکڑ ہے آپ کی، کیونکہ آنکھ اور کان کا حساب ہے. اس مجلس سے اٹھو، اگر بیٹھے رہے تو تم انہی میں سے ہو، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. کہ جب کوئی غیبت کر رہا ہو کسی کی اور آپ سنے جا رہے ہیں اور ہاں ہاں بھی کرتے جا رہے ہیں، یا تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں، پہلو تہی کریں، دلچسپی ظاہر نہ کریں، اور اگر نہیں تو پھر آپ بھی شریک ہیں برابر کے. گویا برائی میں شریک ہونے والا برائی کرنے والے کے برابر ہے. لکھیے اس جملے کو، برائی کے کام میں خاموش شریک برائی کرنے والے کے برابر ہے. انکم اذن مثلہم، تم نہیں کفر کر رہے، تم نہیں مذاق اڑا رہے، صرف بیٹھے ہو. انکم اذن مثلہم، ان جیسے ہی ہو. مسلمانوں کے اندر گھروں میں ایسی پارٹیاں ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے یہ سب سے کم تر درجہ ہے ایمان کا، کہ کسی برائی کو دیکھ کے نہ ہاتھ سے روکنا، نہ زبان سے روکنا، اور خاموشی اختیار کر لینا، لیکن دل میں برا سمجھنا، شریک نہ ہونا. اگر اتنا بھی نہیں تو پھر ایمان باقی نہیں ہے، پھر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. پھر انسان منافقت کی کیٹیگری میں فال کر جاتا ہے. ہر ایک نہیں روک سکتا نا، اور اٹھ جاؤ بس، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب برائی ہو رہی ہو تو آپ اس وقت لوگوں سے لڑ نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ کو لڑنا چاہیے. وہ وقت نہیں ہوتا سمجھانے کا. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے نا کہ جہاں مذاق ہو رہا ہے اور لوگ سنجیدہ ہی نہیں ہیں، نان سیریس ہیں، مذاق کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، اب آپ وہاں حدیثیں سنانا شروع ہو جائے تو یہ دراصل کیا ہوگا؟ قرآن کا مذاق آپ کروا رہے ہیں، حدیث کا مذاق کروا رہے ہیں. ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی، اور آپ خود اٹھ جائیں. بس اپنے جسٹس سے شو کریں کہ آپ اس کا پارٹ نہیں ہیں، یو ناٹ پارٹ آف اٹ. آپ کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ اس سے بری ذمہ ہیں. اور اگر اتنا بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ نہ اس کے چہرے پہ کوئی ناگواری ہے، نہ اس کے رویے میں کوئی ناگواری ہے، اور وہ ان کا دل جیتنے کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے ساتھ شریک ہوئے چلے جا رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ انکم اذن مثلہم. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ چلے ایک آدھ دفعہ کوئی ایسی کہیں سے گزر ہو گیا تو اور بات ہے، لیکن ٹھنڈے دل سے اگر انسان ایسی چیزوں کو قبول کرتا چلا جاتا ہے تو پھر نقصان کیا ہے اس کا؟ نمبر 1، ایمانی غیرت ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ دیکھ کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں یا آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں تو آپ کی ایمان کی غیرت مر جاتی ہے، وہاں کوئی چنگاری کو سپارک ہے ہی نہیں اندر. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ برائی کو
برا سمجھتے نہیں، اور آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ خود شریک ہو جاتے ہیں اس میں۔ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی بچوں کو نشے کی عادت پڑتی ہے یا ایسی کسی بھی غلط چیز کی، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب دوستوں سے ہوتا ہے نا۔ یہ جو بار بار آتا ہے نا غلط لوگوں سے دوستی نہ کرو، کیوں منع کیا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جن لوگوں سے آپ دوستی کرو گے آپ ویسے ہی ہو جاؤ گے، ورنہ آپ دوستی کر ہی نہیں سکتے۔ حدیث میں آتا ہے مثل الجلیس الصالح، نیک دوست کی مثال، اچھے دوست کی مثال کیسی ہے؟ کحامل المسک، جیسے مسک۔ مسک کس کو کہتے ہیں؟ کستوری۔ کہاں سے بنتی؟ ہرن کے خون سے بنتی ہے، ہرن کی ناف میں ہوتی ہے، بہت مہنگی قسم کی خوشبو ہے۔ فرمایا کہ وہ کستوری بیچنے والا ہے یا مسک یا خوشبو بیچنے والا ہے، یا تو تم اس سے خریدو گے، یا پھر وہ ویسے ہی تم دوست سمجھ کے تمہارے کپڑوں میں لگا دے گا، یا پھر اور کچھ نہیں تو خوشبو تو آئے گی نہیں، جب بھی وہ ڈھکنا کھولے گا تو اس کی خوشبو تمہیں بھی آئے گی مفت میں۔ تو اچھا دوست، یا تو تم اس سے کوئی عادت لے لو گے، یا وہ کچھ نہ کچھ اثر تم پہ ڈالے گا، کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فائدہ ہی پہنچے گا۔ لیکن اگر غلط مجلس میں بیٹھو گے تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے متاثر نہ ہو۔ اس کی مثال کس سے دی گئی؟ بھٹی جھونکنے والے سے۔ یا تو تمہارا کپڑا جلائے گا، اور کچھ نہیں تو اس کا دھواں ہی تمہیں پہنچے گا۔ اس کو آپ سگریٹ پینے والوں سے دیکھ لیجئے، یعنی سگریٹ پینے والوں کی جو عادت ہے کہ اگر آپ خود سگریٹ نہیں بھی پیتے اور سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، تو آپ میں اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہتا۔ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو لنگز کینسر پیسو اسموکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ وہ خود نہیں بیچارے پیتے تھے۔ عام طور پر جب سفر کر کے انسان آتا ہے نا، کسی لاؤنج میں ایسے بیٹھ گیا، یا کہیں پہلے تو جہازوں پہ منع نہیں تھا، تو وہ کپڑوں میں بھی گھس جاتی اس میں، یعنی اگر آپ نے اور کچھ نہیں وہاں سے لیا تو آپ کے کپڑے ضرور اس سے میلے ہوئے۔ کتنی خوبصورت مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے بات سمجھا دی کہ بھٹی جھونکنے والے، اس زمانے میں سگریٹ تو نہیں لوگ پیتے تھے، تو بھٹی سگریٹ ہی کی طرح ہے نا، کہ پاس سے بھی آپ گزر جائیں تو اس کی اسمیل جو ہے وہ آپ کو اس گھر میں جہاں پی جاتی ہے، اس کی دیواروں میں، اس کے کارپٹ میں، پردوں میں، ہر چیز میں گھسی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہی مثال برے شخص کی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے دین کا مذاق اڑائے گا، لہذا آپ کو سننا ہی پڑے گا۔ وہ چلتے پھرتے اس کے ہر چیز اور ہر عمل میں ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بھی ویسی باتیں شروع کر دیں گے، اور ویسے ہی آپ کے بھی طریقے ہونے لگیں گے، اور آپ بھی اسی ماحول کے اندر ویسے ہی یعنی اسی طرح ڈچ بس جائیں گے۔ اس طرح امیون ہو جاتا ہے انسان کے، انسان کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے نا۔ اور جب کسی بندے کے اندر سے خیر اور شر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے نا، احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ حیا ختم ہو جاتا ہے، تو پھر جو چاہو کرو۔ حالانکہ یہ ہے کہ اس کو اس کا احترام کرنا چاہیے تھا کہ یہ نہیں پی رہا تو میں بھی نہ پیوں۔ دیکھیں نا، اصل دوستی یہ ہے نا کہ اگر دوست کو کسی چیز سے نقصان ہے تو اس کے احترام میں، مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں اگر کسی بزرگ کو ڈائبٹیز ہے تو جو بچے یا چھوٹے کوئی میٹھا لینے لگے تو وہ ان کے سامنے عام طور پہ نہیں کھاتے کہ ان کا دل نہ کرے، یہ احترام ہے نا۔ تو چونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، انسان کی گفتگو ویسے ہونے لگتی ہے، یعنی اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ رہیں جس کا بات بات میں گالی دینے کا یا بدتمیزی کرنے کا مزاج ہو، تو پھر غیر محسوس طریقے سے آپ کے زبان پر، لہجے پر، انداز پر وہی چیزیں آنے لگتی ہیں جو دوسرا کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ڈیسنٹ طریقے سے بالکل۔ کیونکہ اگر ایک شخص کا بھی ایمان زندہ ہوگا نا، اور ایک شخص بھی برائی کو برا سمجھتا ہوگا، تو اس کا اثر ضرور ہوگا، انڈائریکٹ میسج کنوے ہو جائے گا کہ دس از رانگ، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس میں بدتمیزی، بد اخلاقی اور روڈ ہونے کی کہیں بھی گنجائش نہیں، اور نہ یہ کہا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہاں جب وہ یہ کام چھوڑ دیں تو واپس آ جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ، پھر اور باتوں میں تم ان سے شیئر کر سکتے ہو، لیکن حرام، غلط اور دین کے مذاق کے اوپر مومن کمپرومائز نہیں کیا کرتا۔ اور یہ چیز اس قدر یعنی ڈرانے والی ہے کہ انکم اذا مثلہم، وہ پی رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو، تم بھی پینے والے جیسا بڑا گناہ کر رہے ہو، اٹس ویری اسکیری۔ اور پھر اختتام پہ فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقوں، کافروں کو سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ کیوں؟ منافق تو اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، ان کو کیوں جہنم میں اکٹھا کرے گا کافروں کے ساتھ؟
چونکہ وہ صرف ظاہر میں مسلمان بنے ہوئے تھے، اندر سے وہی عادتیں، وہی کام، وہی شوق، وہی دلچسپیاں، وہی گفتگویں. تو ہر وہ شخص جو صرف دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہو اور اندر سے مخلص نہ ہو، اس کا انجام عمل کی بنیاد پر اسی کے ساتھ ہوگا. الذین، یہ کون ہے منافق؟ یتربصون، جو انتظار کرتے ہیں، بکم، تمہارے لیے. کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ کہ کس دن تمہیں کوئی نقصان پہنچے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ یتربصون بکم الدوائر، یعنی تمہارے لیے آفتوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے تم پہ. علیہم دائرۃ السوء فإن کان لکم فتح، پھر اگر ہو تمہیں فتح، اگر فتح تمہارے لیے ہو، من اللہ، اللہ کی طرف سے. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ فتح ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، کامیابی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے کہ میں نے کیا تو یہ ہوا. قالو، تو وہ کہتے ہیں، الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. یعنی جب کوئی کامیابی ہوتی ہے، مال غنیمت تم کو ملتا ہے، تو وہ آ کے تم سے اپنی وفاداریاں جتانے لگتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے. وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، لِلْكَافِرِينَ نصیب، کافروں کا حصہ. نصیب کس کو کہتے ہیں؟ مقرر حصہ. قالو، تو کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پہ غالب نہ آنے لگے تھے. نستحوذ، ہا واو ذال، روٹ ہے اس کا، کسی پر غلبہ اور تسلط حاصل کرنا، اپنے قابو میں کر سکنا، گھیرے میں لینا، کسی پر ایڈوانٹیج لینا. تو ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم تم پر غالب آ جاتے، لیکن ہماری وجہ سے تو مسلمان نقصان اٹھائے اور جیتے نہیں. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم کو بچا نہ رہے تھے مومنوں سے. نمنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منع کرنا، پروٹیکٹ کرنا. ہم تمہیں مومنوں سے پروٹیکٹ کر رہے تھے، ہم تمہارا دفاع کر رہے تھے. کس طرح؟ ان کی خبریں تمہیں پہنچا کے. جاسوسی بھی کرتے تھے نا، سماعون لقوم آخرین، آگے آئے گا. اور انہیں، یعنی مومنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے. مثال دیجئے، کب چھوڑا تھا انہوں نے بے یار و مددگار؟ کہ جنگ احد میں جس طرح ہم نے ان کو چھوڑ دیا تھا، تو اس کا فائدہ کس کو پہنچا؟ کافروں کو پہنچا نا. تو ان کو جا کے یہی کہتے تھے کہ دیکھو، ہم نے روکا تھا ان کو تم سے، اگر ہم ان کے ساتھ مل جاتے تو تم پہ غالب آ جاتے، اس لیے نکالو ہمارا حصہ. ہمارے دھوکے کی وجہ سے ہی تو مسلمان ناکام ہوئے. اگر آپ جنگ احد کو ذہن میں لے آئے تو یہ آیت بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، دراصل نیا لفظ آ گیا نا اس میں، نستحوذ. فاللہ، پس اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولن یجعل اللہ، اور ہرگز نہ بنائے گا اللہ، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المومنین، مومنوں کے خلاف، سبیلا، کوئی سبیل. سبیل کا معنی دلیل. کافروں کے پاس مومنوں کے خلاف کوئی دلیل نہ ہوگی دنیا میں، اور کوئی راستہ نہ ہوگا آخرت میں. یعنی آخرت میں وہ تم پر کامیاب نہ ہوں گے، کامیابی تمہارے ہی لیے ہوگی. دیکھیے، ہمیشہ اللہ کا وعدہ رہا ہے کہ وہ مومنوں کو کامیاب کرے گا، لیکن پھر آپ سوچتے ہوں گے کہ کئی دفعہ اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. مثلا سورۃ غافر آیت 51 میں آتا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں ضرور مدد کریں گے. لیکن پریکٹیکلی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، جیسے جنگ احد میں. اگر دنیا میں مومن ناکام ہو تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنی غلطیاں، ایمان کی کمزوری. اللہ کا وعدہ نہیں جھوٹا. سمجھ آ رہی بات؟ کیا سمجھ آئی؟ کو بتائے تب میں مانوں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، کمزوری دکھائی، تو پھر ناکامی ہوئی. آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومنوں کو کامیاب کرے گا، کافروں کو ان کے خلاف کوئی دلیل، حجت اور زور اور کامیابی اور راستہ نہ دے گا. لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات تو بات الٹ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مومنوں کے پاس وہ ایمان ہی نہیں جس کی وجہ سے مدد آتی ہے. تو ایسے میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ کیا مضبوط کرنے کی؟ ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم اس وقت کیا چاہتے ہیں؟ ہم اور راستے تلاش کرتے ہیں. ایک بات زندگی میں یاد رکھیے، اگر اس کو یاد رکھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. جب کبھی کوئی نقصان ہو، اپنی غلطی سوچیں. میری غلطی کیا ہے؟ کیا میرے منہ سے تو کوئی نہیں ایسی بات نکلی؟ کیا میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ کیا میں نے کسی اور کا نقصان تو نہیں کیا؟ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی؟ مجھ سے کوئی اللہ کے حق میں کمی تو نہیں ہوئی؟ میں نے اپنا کوئی فرض تو نہیں چھوڑا ہوا؟ کہاں کمی ہے؟ جس شخص کی نظر اپنی طرف ہو جائے گی نا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی. عموماً ہوتا کیا ہے، جب کوئی ہمیں نقصان ہوتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو ہم وجوہات کہاں تلاش کرتے ہیں؟ دوسروں میں. کبھی کسی کو منحوس قرار دیں گے، کبھی کسی کو کسی طرح بلیم کریں گے. ہم ہمیشہ نقصان کے وقت فوراً دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہوا یہ، فلاں کی وجہ سے ہوا یہ. حالانکہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت آتی ہے تم پر وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی. لیکن کتنے خوش قسمت ایسے ہیں جنہیں اس وقت یہ سوچ آ جائے کہ وہ اپنی غلطی دیکھ سکے. شیطان ہمیں دیکھنے نہیں دیتا، نہیں سوچنے دیتا، وہ فوراً تعویل کروا دیتا. نہیں نہیں، یہ نہ سوچو، یہ تو وہ وجہ ہے اور یہ وجہ ہے. اب دیکھیے کہ جس شخص کا یہ مزاج ہو نا کہ کوئی نقصان اٹھایا، کوئی تکلیف آئی تو فوراً اپنی غلطی سوچی، وہ فوراً کیا رویہ اختیار کرے گا؟ فوراً توبہ استغفار شروع کرے گا، فوراً اصلاح شروع کرے گا. حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حالانکہ جب قوم کو چھوڑ کے نکلے تھے تو قوم میں تھی خرابی، ایسی نہیں تھی کہ قوم میں غلطی نہیں تھی، لیکن انہیں ابھی حکم نہیں ملا تھا، ان کو بھی اجازت نہیں تھی وہاں سے نکلنے کی. لیکن جو ہی نقصان ہوا آگے جا کے انہیں احساس ہو گیا میں نے غلطی کی ہے، فوراً اعتراف کیا. اعتراف کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور کر دی. اسی لیے کہتے ہیں کہ استغفار جو ہوتی ہے وہ ہر مشکل سے نکلنے کا طریقہ ہوتی ہے. ہر غم سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے نکالتی ہے استغفار. کیا حکمت ہے اس میں؟ کیا حکمت؟ غلطی کا اعتراف ہر مشکل کے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اپنی غلطیوں کو دیکھے بنسبت اس کے کہ دوسروں میں غلطیاں تلاش کرے. ایسا شخص ہی اصلاح کی پٹڑی پہ چڑھ سکتا ہے، اسی کے اندر سے خیر نکلتی. یہ ضرور ہوتا ہے بعض اوقات دوسرے کی بھی غلطی ہوتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے دوسرے کی نہیں ہوگی، اس کی بھی ہوتی، لیکن اس کی غلطی کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. اس کی غلطی کا ذمہ دار وہ خود ہے. آپ اپنی غلطی کی ذمہ داری لیں. اب دیکھیں کہ بعض اوقات جیسے روڈ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں نا، تو اس میں عموماً کیا ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ کس کی غلطی؟ کسی ایک کے اوپر غلطی ڈال دی جاتی ہے نا. حالانکہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف اس کی ہوتی ہے، بعض اوقات دونوں کی ہوتی ہے، لیکن ایک کی کم اور ایک کی زیادہ. تو ڈالتے کس میں پھر؟ جس کی زیادہ ہوتی ہے. تو اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں جب انسانوں کے درمیان اختلافات ہوں تو وہاں بھی بعض اوقات دونوں کا قصور ہوتا ہے، لیکن ایک کا کم اور ایک کا زیادہ. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے اور دوسرے کا اس کا ری ایکشن ہوتا ہے. یعنی ایک ظالم ہوتا ہے، دوسرا مظلوم ہوتا ہے، لیکن مظلوم بدلہ لیتے ہوئے پھر ظالم بن بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے نا، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لو تو کتنا لو؟ کیا حکم ہے؟ صرف اتنا، آگے نہیں بڑھنا. اگر آگے بڑھو گے تو کیا ہوگے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں حق پر جو لوگ ہیں ان کی مدد ضرور کروں گا. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، قیامت نہیں، اس دنیا میں بھی اللہ ضرور مدد کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے یہاں، لیکن ہم اس قابل تو بنے کہ ہماری مدد ہو. سورۃ الروم آیت 47 میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمے لازم تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کرتے، حق تھا ہم پر. تو خلاصہ یہ ہوا آیت کا کہ مسلمانوں کی ذلت، ناکامی، مغلوبیت،
کا اصل سبب ان کی اپنی کوتاہی، ان کی اپنی غلطی، اپنا قصور. یاد رہے گا یہ؟ یاد رکھنے کی باتیں ہیں، ڈائری بنی ہوئی ہے کوئی؟ شروع میں کہا تھا انہیں کہ ایک کاپی بنا لیں یاد رکھنے کی باتوں کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم پر بھول جاتے ہیں نا. تو ان چیزوں کو بار بار، کیونکہ یہ ہماری روز مرہ زندگی کے جو امتحان ہیں ان کے حل ہیں قرآن میں. روز مرہ زندگی کوئی دن ایسا چڑھتا ہے جس میں کوئی نقصان نہ ہو، کبھی چھوٹا کبھی بڑا، کبھی سر درد ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو کبھی ہم نہیں سوچتے کہ وجہ کیا ہے. دیکھیے کہ سر درد کا بھی علاج نہیں ہو سکتا نا جب تک یہ نہ پتا ہو وجہ کیا ہے، کہ ہو جائے گا. اپنے ہی کچھ قصور کیا ہوتا ہے ہم نے، کوئی غلطی کی ہوئی ہوتی ہے ہم نے اور ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ہم یہ کہتے تھے وہ شور بہت تھا اس لیے ہو گیا، حالانکہ وہ صرف شور نہیں ہوتا، کوئی اور وجہ بھی ہوتی ہے، وہ ہمیں بھولی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو عقل مند وہ ہے جس کی نگاہ اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں پر ہو جائے، وہ جلدی ازالہ بھی کر لے گا، علاج بھی کر لے گا اور کامیاب بھی ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.